اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری 10 راتوں میں رمضان کی لیلۃ القدر آتی ہے، اور لیلۃ القدر جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت اہم رات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری 10 شب میں amongst the odd nights، چاہے 21ویں ہو، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات کے اندر یہ لیلۃ القدر آتی ہے. حضرت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، اور قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہ فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں سورہ نمبر 97 میں کہ ہم نے اس رات کو لیلۃ القدر کو قرآن نازل کیا تھا. اور لوگ پوچھیں گے رات کیا ہے، اور جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ ہزاروں مہینے، ایک رات جو عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہے. اور جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں 1000 مہینے تو تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتے، تقریباً ساری زندگی کے برابر. یہ شب بہت اہم شب ہے، اور اس شب میں میری تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام، جنگ یا امن. آج ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، انٹرنیشنل میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم جانتے ہیں کہ دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا اباؤٹ اسلام. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلا رہا ہے، اور یہ میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جو پیغام پھیل رہا ہے وہ ایبسولوٹلی نیگیٹو ہے. اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا دے یوز ویریس ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. دے یوز ویریس اسٹریٹجیز ٹو ملائن اسلام. نمبر 1 اسٹریٹجی ہے دے پک اپ دا بلیک شیپ آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹرے ایز دو دا ایگزمپلری مسلمس. وہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ان کو چنتا ہے اور انہیں میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے کہ یہ عام مسلمان ہیں. دے پک اپ دا بلیک شیپ آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹرے ایز دو دا ایگزمپلری مسلمس. اور ہم جانتے ہیں ہر مذہب میں بلیک شیپ ان ایوری کمیونٹی، ہر مذہب میں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو جانچنا ہے کہ ایک نئی مرسیڈیز کار مارکیٹ میں ہے 600 SEL 2010 ماڈل، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی اچھی کار ہے، اگر اس کار کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے آپ ایک ایسے شخص کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں، اور اس گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ٹھوکتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کسے بلیم کریں گے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے، گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ بٹ نیچرل ڈرائیور کو. اگر آپ کو جاننا ہے کہ کتنی اچھی گاڑی ہے تو آپ کو چیک کرنے پڑے گا اس گاڑی کے اسپیسیفکیشن، اس گاڑی کا پک اپ کیا ہے، اس گاڑی کا گیئر ریشو کیا ہے، اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے، اس گاڑی میں کتنے ایئر بیگز ہے، اینٹی بریک لاکنگ سسٹم ہے کیا نہیں. تو آپ جب اسپیسیفکیشن کو جانیں گے اور جانچیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ گاڑی کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام جاننا ہے تو اسلام جاننے کے لیے آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اسلام کو جاننے کے لیے آپ اسلام کے اوتھینٹک سورسز قرآن اور صحیح حدیث کی تحقیق کیجیے. اور اگر آپ کو گاڑی کا ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے
تو ایسے اچھے ایکسپرٹ ڈرائیور کو اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ میں ایکسپرٹ ہو. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیسٹ ایگزامپل مسلم کون ہے, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے اور اس کی تحقیق کریں گے, پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. تو یہ پہلی اسٹریٹجی ہے میڈیا کی اسلام کو ملائن کرنے کے لیے. دے پک اپ دا بلیک شیپ آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹری ایز دا ایگزامپل مسلمس. سیکنڈ اسٹریٹجی ہے دے مینی ٹائم کوٹ, وہ کئی بار قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں کوٹ کرتے آؤٹ آف کانٹیکس. اور ایک عام آیت ہے جو اکثر کرٹکس آف اسلام دہراتے لیتے ہیں, وہ ہے قرآن کی آیت, اور کہتے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤں گے ان کا قتل کیجیے. اور اگر آپ چیک کریں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی آیت ہے, اور اگر آپ قرآن مجید کھولیں گے تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ قاتل کو پاؤں گے اسے آپ وہاں قتل کیجیے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے, پس منظر کے خلاف ہے. اگر آپ پس منظر جاننا چاہتے ہیں, کانٹیکس جاننا چاہتے ہیں, تو آپ کو شروع کرنا پڑے گا ورس نمبر 1 سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9. اور جب آپ پہلے ورسز پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ اس میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیر واز اے پیس ٹریٹی مسلمز اور مکہ کے مشرکین کے بیچ, اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مشرکوں نے توڑا تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں, مشرکین سے کہتے ہیں کہ ان کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے, اب سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب دشمن آئیں گے آپ سے لڑنے کے لیے, جب کافر آئیں گے آپ سے لڑنے کے لیے, ڈرو مت, ان سے لڑو, ان کا قتل کیجیے اور ان کا قتل کرو. آج کے تاریخ میں کوئی بھی آرمی جنرل, مثال کے طور پہ اگر امریکہ اور ویتنام کے بیچ میں وار چل رہی ہے تو بٹ نیچرل امریکہ کے آرمی جنرل کہیں گے جنگ کے میدان میں, وہ یہ نہیں کہیں گے ڈر جاؤ بھاگ جاؤ, وہ کہیں گے ڈرو مت, جب دشمن آئیں گے تو ان کا مقابلہ کرو اور ان کا قتل کیجیے, ان کا قتل کرو. تو اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی جنگ کے میدان میں کہہ رہے ہیں کہ جب دشمن آئیں گے تو اب ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو. تو یہ ہے ان کانٹیکس. اور آیت نمبر 5 کے بعد اکثر لوگ, اور ارون شوری جو ہندوستانی ہیں اور کئی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی ہے, وہ اپنی کتاب ورلڈ آف فتوا میں اس آیت کو کوٹ کرتے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور آیت نمبر 5 سے جم مارتے ہیں آیت نمبر 7 پر. کوئی بھی عام انسان پہچانے گا, اینی ون ود لٹل انٹیلیجنس, کہ آیت نمبر 6 میں ان کے بیماری کا علاج ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن, اگر کافر, اگر مشرک امن چاہتے ہیں تو انہیں ایسے محفوظ جگہ پہ لے جاؤ اور تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سن سکے. آج کے تاریخ میں سب سے دیالو, سب سے مہربان آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے دشمن کو جانے مت دو, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہیں اسکارٹ دیم ٹو اے پلیس آف سیکورٹی, ان کو ایسی محفوظ جگہ پہ لے جاؤ تاکہ وہ محفوظ ہے. اسکارٹ دیم ٹو اے پلیس آف سیکورٹی, تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام سن سکے. تو بہت باری میڈیا جو ہے ان کی سیکنڈ اسٹریٹجی ہے وہ قرآن اور حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتی ہے پس منظر کے خلاف, تاکہ لوگ کو
صحیح پیغام نہ ملے. اسٹریٹجی نمبر 3 جو ہے میڈیا کی وہ ہے وہ کئی بار قرآن مجید کی آیت یا حدیث لیتے یا قرآن کا کوئی لفظ لیتے ہیں اور اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں. اور آج جو اسلامک لفظ جو سب سے زیادہ جس کے بارے میں غلط فہمی ہے وہ ہے جہاد. اور جہاد کے بارے میں غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں کو نہیں، میڈیا کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی ہے. میڈیا نے ایسے غلط چیز پھیلائے جہاد کے بارے میں کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ، اینی وار فاٹ بائی اینی مسلم فار اینی ریزن، کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان اگر لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے وہ پاور کی وجہ سے ہو، چاہے پیسے کی وجہ سے ہو، چاہے زمین کی وجہ سے ہو، چاہے شہرت کی وجہ سے ہو، اگر کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے تو لوگ سمجھتے وہی جہاد. جہاد کی معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے اپنی شہرت کے لیے ہو. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، جد و جہد کرنا. تو جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک کانٹیکسٹ میں، اسلامک پس منظر میں جہاد کی معنی ہے کہ خود کے نفس کے خلاف جو غلط خواہشیں ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کی معنی ہے کہ معاشرے میں امن پھیلانے کے لیے جد و جہد کرتا، اسے کہتے ہیں جہاد. معاشرے کو سدھارنے کے لیے جو انسان جد و جہد کر رہا اسے کہتے ہیں جہاد. ظلم کے خلاف لڑنے کو کہتے ہیں جہاد. اگر میدان جنگ میں سیلف ڈیفنس کے لیے اگر کوئی جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. تو جہاد کی معنی ہے جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر طالب علم ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں جہاد. اور لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں. قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی جد و جہد غیر مسلمان بھی جہاد کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے، ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، اور ان کی والدہ نے انہیں تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے جنم دیا. اس کے فوراً بعد آیت نمبر 15 سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرتے ہیں آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جسے آپ کو علم نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. مطلب اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ، تو ان کا کہنا مت مانو. یہ پیغام سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرنے پہ مجبور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان والدین وہ جہاد کر رہے ہیں
جدوجہد کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں سے شرک کرنے کے لیے. تو عام طور پہ جہاد کے معنی ہے جدوجہد, اور اسلامک پس منظر میں ان اسلامک کانٹیکس وہ ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ, جدوجہد کرنا اللہ کے راہ میں. وہ جو غیر مسلمان تھے وہ کر رہے تھے جہاد فی سبیل شیطان, جدوجہد کر رہے تھے شیطان کے راستے میں. ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ. اور عام طور پہ جب جہاد کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. اور آج میڈیا جہاد کا ترجمہ اکثر کرتی ہے ہولی وار, انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتی ہے میڈیا ہولی وار. یہ ہولی وار جو لفظ ہے اگر عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ہوتا ہے حرب مقدسہ. اور یہ لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید میں کہاں بھی اس کا ذکر نہیں آتا, کوئی بھی حدیث میں نہیں آتا ہے. یہ لفظ جو ہولی وار سب سے پہلے بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے, جب کرسچن کروسیڈرز اپنے پاور کے بل پہ ہزاروں انسانوں کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر رہے تھے, اسے کہتے تھے کروسیڈ. اور آج وہ کروسیڈ جسے ہولی وار کہا جاتا تھا آج مسلمانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو جہاد کا ترجمہ ہولی وار نہیں ہے. جو پہلے کرسچینٹی کے لیے استعمال کیا گیا تھا آج میڈیا استعمال کرے مسلمانوں کے لیے. اور جہاد کے بارے میں اور اگر آپ جاننا چاہتے تو میری تقریر سنیے, جہاد اینڈ ٹیررزم اینڈ اسلامک پرسپیکٹو, جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں. تو اس طریقے سے میڈیا کئی بار کوئی قرآن کی آیت لیتی ہے یا اسلامک لفظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے. چوتھی اسٹریٹجی جو ہے میڈیا کی وہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ایسے چیزیں کہتی ہے جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں الحمدللہ سب سے زیادہ خواتین کے حقوق ہیں. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این انسائنٹیفک ریلیجن, سائنس کے خلاف ہے. آپ تحقیق کریں گے تو قرآن اور صحیح حدیث آپ تحقیق کریں گے صرف قرآن مجید ہی سائنس کے ٹیسٹ کو پاس کرتی ہے. باقی مذہب کی کتابیں آپ اگر تحقیق کریں گے تو سائنس کے ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتی. اسلام از دا موسٹ سائنٹیفک ریلیجن. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این illogical ریلیجن. تحقیق کریں گے پتہ چلے گا کہ اسلام از دا موسٹ لاجیکل ریلیجن. تو اس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں غلط پیغام پھیلا رہی ہے. پانچویں اسٹریٹجی, کئی بار میڈیا اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہے اس کے بارے میں کہتی ہے لیکن اس چیز کو پیش کرتی ہے جیسے کہ اٹ از اے پرابلم فار ہیومینٹی, کہ انسانیت کے لیے وہ ایک مشکل چیز ہے. انفیکٹ جو چیز میڈیا کہتی ہے اسلام کے بارے میں صحیح چیز کہتی ہے اور کہتی ہے کہ اٹس اے پرابلم فار ہیومینٹی, انفیکٹ اٹ از دا سولوشن فار ہیومینٹی. آج انٹرنیشنل میڈیا کہتی ہے کہ مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ, مسلمان بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست مطلب وہ شخص جو کوئی سبجیکٹ کی بنیادی چیزوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو
اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں پہ عمل کرے. پھر ہی جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس انسان کو ایک اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں پہ عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹکس بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. وی کی ناٹ پینٹ آل فنڈامنٹل ود دا سیم برش. ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب بنیاد پرست غلط ہے یا سب بنیاد پرست اچھے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے تو اچھا بنیاد پرست ہے. اور دوسرے ہاتھ پہ اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جو ہمیشہ چوری کرتا ہے تو یہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان کس میدان میں بنیاد پرست ہے اور پھر ہمیں لیبل کرنا چاہیے کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, جہاں تک میرا تعلق ہے, میں کہتا ہوں کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں اسلام کی بنیادی بات جانتا ہوں اور الحمدللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اسلام کے بارے میں جو اسلام کے حقوق ہے اس کے لاجیکل ریزن کو نہیں جانتے, اسی لیے سمجھتے ہوں گے کہ یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے. لیکن اگر ہم تحقیق کریں گے تو اسلام میں ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. اور ہم جب ویبسٹر ڈکشنری پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم واز اے موومنٹ. یہ فنڈامنٹلزم جو ہے بنیاد پرستی ایک موومنٹ ہے جو شروع ہوا تھا امریکہ میں, USA میں 20ویں صدی کے پہلے میں, 20ویں صدی کی شروعات میں بائی دا پروٹسٹنٹ امریکنز, پروٹسٹنٹ کرسچنز. اور یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے پروٹیسٹ کیا تھا. پہلے چرچ سمجھتی تھی کہ جو میسج ہے بائبل کا وہ خدا کی طرف سے ہے, لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ صرف یہ میسج بائبل کا خدا کی طرف سے نہیں ہے, لیکن ہر لفظ, ہر حرف بائبل کا خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ خدا کی طرف سے تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ ہر الفاظ بائبل کے خدا کی طرف سے نہیں ہیں تو یہ موومنٹ اچھی موومنٹ نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن who strictly adheres to the ancient teachings of the scriptures of any religion. فنڈامنٹلسٹ وہ شخص ہے جو کوئی مذہبی کتاب جو پرانی ہے, کوئی مذہب کی, اس کے اوپر شدت سے عمل کرتا ہے. جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں تو دیر از اے سلائٹ چینج ان دا ڈیفینیشن. اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the teachings of ancient scripture of a religion, especially Islam. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی مذہبی کتابوں پہ عمل کرتا ہے, کوئی مذہب کے, خصوصاً اسلام. تو یہ الفاظ خصوصاً اسلام ایڈیشن یہ جوڑا گیا ہے ریوائزڈ ایڈیشن میں
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के। जब भी आप सोचेंगे फंडामेंटलिस्ट, फौरन आपके दिमाग में आएगा मुसलमान। हम सोचने लगेंगे ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। और अक्सर हम मुसलमान, अक्सर वी गो ऑन द डिफेंस, वी बिकम अपोलोजेटिक। नो नो, आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं, मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं। मैं कहता हूं कि मैं शिद्दत पसंद हूं, मैं शिद्दत से अदल करता हूं, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, मैं शिद्दत से अमन फैलाता हूं। I am an extremist. I'm extremely kind. I'm extremely merciful. I'm extremely compassionate. I'm extremely honest. I'm extremely just. What's wrong in being extremely honest? कोई शख्स मुझसे कह सकता है कि extremist, extremely honest या extremely just होने में क्या बुराई है? और कुरान मजीद के अंदर पैगाम है कि मुसलमान को शिद्दत से अदल करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें फायदा हो रहा है तो मैं अदल करूं, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो मैं अदल नहीं करूं। हमें एक्सट्रीमिस्ट, यू हैव टू बी इन द राइट डायरेक्शन, नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। So unfortunately, हम मुसलमान, we are apologetic and we go on the defense. We should be able to turn the tables over. और आज की मीडिया ये फैला रही है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है। और एक स्टेटमेंट जो बहुत आम था चंद साल पहले मीडिया में कि every Muslim is not a terrorist, but every terrorist is a Muslim. हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान है। और इसका जवाब मैंने मेरी तकरीर इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, उसमें डिटेल में दिया है मैंने। दहशतगर्द की मानी क्या है? दहशतगर्द उस शख्स को कहते हैं जो किसी के दिल में दहशत फैलाता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक चोर पुलिसमैन को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होती है। वो पुलिसमैन उस चोर के लिए दहशतगर्द है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पस मंजर में हर मुसलमान चोर के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। हर मुसलमान दहशतगर्द होना चाहिए, खुसूसन चोर के लिए, एंटी सोशल एलिमेंट के लिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। Whenever any criminal sees a Muslim, he should be terrified. मैं जानता हूं कि अक्सर आमतौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी मुसलमान कभी भी कोई भी मासूम के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। No Muslim should ever terrorize any innocent human being. और अक्सर two labels are given for the same individual for the same activity. दो लेबल दिए जाते हैं, लक़ब, वही शख्स के लिए, वही एक्टिविटी के लिए। मिसाल के तौर पे, towards the end of the 19th century, 1875 में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पे रूल कर रहे थे, वो दौर था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। और जब यूएसए को आजादी मिलती है तो यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनता है जॉर्ज वॉशिंगटन। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बनता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसीलिए हमें यह जानना चाहिए कि जो भी पावर में है, वो जो भी लेबल कोई इंसान को देता है, वो लेबल उसके ऊपर चिपक जाता है। Whoever is in power, whatever label he gives, that gets stuck onto him.
اور ایسے کئی مثال ہے ہسٹری میں، سے کئی مثال ہے. نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملنے کے پہلے جو پریویس وائٹ گورنمنٹ تھی، اس نے نیلسن منڈیلا کو وہ کہتی تھی کہ وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈز میں اسے قید کر کے رکھا تھا. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے اور وائٹ اپارٹھائڈ گورنمنٹ نکل جاتی ہے تو یہی نیلسن منڈیلا بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. اور کچھ سال بعد اسی نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. اب سوچ سکتے جو سب سے بڑا دہشت گرد انسان تھا، چند سال بعد اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. نہ کہ وہ بہت خراب تھا اور پھر اچھا بن گیا، وہی کام کے لیے جسے اسے کہا گیا تھا دہشت گرد، وہی کام کے لیے چند سال بعد اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. تو ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں وہ لیبل جو شخص کو دیتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے چپک جاتا ہے. تو یہ ہے پاور آف میڈیا. اور چھٹی اسٹریٹجی جو میڈیا کی ہے وہ ہے کہ دے ہیو ڈبل اسٹینڈرڈس. ان کے 2 اسٹینڈرڈز ہیں ججنگ کے. فار ایگزامپل، اگر کوئی مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو دوشی ٹھہراتے ہیں مذہب کو، اسلام کو. اگر کوئی غیر مسلمان غلط کام کر رہا ہے تو اسے مذہب کو نہیں کہتے، مذہب غلط ہے. اور سب سے بہترین ایگزامپل جو مثال ہے کہ سب سے جو ساری انسانیت میں وہ شخص جس نے سب سے زیادہ قتل کیا ہے اس کا نام ہے ہٹلر. میڈیا یہ نہیں کہتی ہے کہ کرسچینٹی کہتا ہے کہ انسانوں کو قتل کرو، یہودی کا قتل کرو، کہتی ہٹلر نے کیا. تو اگر کوئی غیر مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسی انسان کو دوشی ٹھہراتے. لیکن اگر مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتی ہے میڈیا کہ یہ اسلام کی وجہ سے. اور یوکے میں جو اکثر یوکے گورنمنٹ ہمیشہ کہتی ہے کہ ٹیررسٹ کے بارے میں جیسے کنسرن اور مسلم ٹیررزم کے بارے میں کہتی ہے، سب سے زیادہ قتل اگر یوکے میں کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے کیا ہے وہ ہے IRA. IRA آئرش ریپبلکن آرمی. کون ہے وہ لوگ کیتھلکس ہے. اور یہ جو جھگڑا ہے گورنمنٹ اور IRA کے بیچ میں، اٹ از اونلی بیکاز آف ریلیجن. صرف مذہب کی وجہ سے یہ اٹ از اے فائٹ بٹوین دا پروٹیسٹنٹ اینڈ دا کیتھلک کرسچنس. تو IRA جو آرگنائزیشن ہے اتنے سالوں پرانی اور ہزاروں قتل کر چکی ہے وتھ پروف. کبھی میڈیا یہ نہیں کہتی ہے کہ وہ کیتھلک ٹیررسٹ ہے یا کرسچن ٹیررسٹ ہے. ہم جانتے ہیں جو سب سے خطرناک ٹیررسٹ گروپ جو کچھ سال پہلے تھی وہ LTT، لبریشن ٹامل ٹائیگرز ایلم. کبھی میڈیا یہ نہیں کہتی کہ وہ کرسچن ٹیررسٹ تھے یا ہندو ٹیررسٹ تھے، انہیں کہتے ٹامل ٹائیگرز. اسی طریقے سے الفا ہندوستان میں ہے، آسام میں ہے، ہندو ٹیررسٹ گروپ ہے. ان کا مقصد ہے مسلمان کا قتل کرنا. کبھی میڈیا یہ نہیں کہیں گی کہ ہندو ٹیررسٹ، کہیں گے الفا، بس یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام. اور ہندوستان میں جو سب سے زیادہ قتل کوئی ٹیررسٹ گروپ کر رہی ہے وہ ماوسٹ. آؤٹ آف 600 ڈسٹرکٹس، 600 ڈسٹرکٹ جو ہندوستان میں ہیں ان کا کنٹرول 150 سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں ہے. وہ اتنے خطرناک ہے کہ دے ہیو گاٹ راکٹ لانچرز، پورے پولیس اسٹیشن کو تباہ کر سکتے ہیں. اور ایسے کئی مثال. چند مہینے پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، 2 حادثے ہوئے تھے. ایک تھا پونا کے اندر جرمن بیکری میں بم بلاسٹ ہوا تھا اور تقریباً 9 سے 11 لوگ کا قتل ہو گیا تھا. اس وقت اسی دن ایک ماوسٹ گروپ نے اٹیک کیا تھا پولیس کے اوپر اور 16 پولیس مین کا قتل کیا.
لیکن میڈیا کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے کہ جرمن بریکلی برام باس سسپیکٹڈ مسلم ٹیررسٹ، سسپیکٹ ہیڈ لائن. اور نیوز بریف میں اندر کے پیج پہ آتا ہے کہ 16 پولیس مین کا قتل کیا گیا ماؤسٹ نے. پولیس مین کا قتل کرنا سویلین کے قتل سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے، کئی گنا زیادہ اٹ از ڈینجرس. اور یہاں کنفرمڈ ہے، یہ نیوز جو کنفرم نیوز ہے کہ ماؤسٹ نے کیا، وہ آتا ہے نیوز بریف میں یا فرنٹ پیج کے آخر میں یا اندر آتا ہے. جو سسپیکٹڈ ہے، سسپیکٹڈ مسلم ٹیررسٹ، وہ ہیڈ لائن کر کے ٹاپ پیج پہ 11 پیپل کلڈ ان بام بلاسٹ سسپیکٹڈ مسلم ٹیررسٹ. نام نہیں پتا لیکن مسلم نے. اور جو کنفرم نیوز ہے 16 پولیس مین کا قتل کیے، کنفرمڈ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وہ نیوز بریف میں آتا ہے. کیوں؟ تو دیز آر ڈبل اسٹینڈرڈز آف دا میڈیا. تو یہ اسٹریٹجیز ہے میڈیا کی کس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اسٹریٹجی نمبر 7 جو ہے، اگر کوئی مسلمان اچھا کام کرتا ہے تو کوشش کرتی ہے کہ اس کے مذہبی آئیڈینٹی کو چھپائے. اور ہم اسکول میں اکثر پڑھتے ہیں، اور یہ میڈیا اپنی کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھپائے اس کی آئیڈینٹی. اسکول میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ، ایویسینا. ایویسینا ساؤنڈ لائک اے فرینچ نیم، یورپین نیم. اٹ از علی ابن سینا. ہم پڑھتے ہیں کہ دا فادر آف کیمسٹری واز گیبر. اٹ از ناٹ گیبر، اٹ از جابر ابن حیان. گیبر سمجھیں گے کوئی ویسٹرنر ہے، اٹ از جابر ابن حیان. تو اس طریقے سے میڈیا اپنی پوری کوشش کرتی ہے اگر کوئی مسلمان اچھا کام کرے تو اس کی مذہب کی آئیڈینٹی کو چھپائے. اور اسٹریٹجی نمبر 8، اگر کوئی مسلمان اسلام، قرآن یا حدیث کے خلاف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چیز لکھتا ہے تو اسے تو ایک دم فرنٹ پیج پہ اس کو تو ایک دم اچھالتی ہے، اسے اوارڈ دیتی ہے. مثال سلمان رشدی کتاب لکھی سیٹنگ ورسز، اسے تو اوور نائٹ بلینئر بنا دیا. اور اس کے بعد نائٹ ہوڈ، سر، ابھی سر سلمان رشدی. دوسری مثال تسلیمہ نسری. تو میڈیا کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان اسلام کے خلاف لکھتا ہے تو اسے شہرت دیتی ہے، اسے فرنٹ پیج پہ اچھالتی ہے. تو یہ کئی طریقے ہیں میڈیا کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان میڈیا میں بہت پیچھے ہیں. وی آر ویری بیکورڈ ایز فار ایز میڈیا از کنسرن. پہلے ہم ذکر کریں گے پرنٹ میڈیا کا. ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا 16 اپریل 1979 میں ٹائم میگزین میں، جس میں لکھا تھا کہ ان اسپین آف 150 ایئرس، 150 سال میں، سن 1800 سے لے کے سن 1950 میں، ان 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی تھی. اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو ہر روز 1 سے زیادہ کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ان 150 سال میں. اور 9/11 کے بعد یہ تعداد کئی گنا بڑھ گئی. اٹ ہیز ریچڈ ایپیڈیمک لیولس. اور سب سے جو عام پیغام یہ پرنٹ میڈیا پھیلاتی ہے وہ ہے کہ اسلام واز اسپریڈ بائی دا سورڈ. اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا. اگر ہم ترجمہ کریں گے تو امن تلوار کے بل پہ پھیلا، بالکل اپوزٹ ہے. اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے
کہ ہم مسلمانوں نے اسپین پہ 800 سال حکومت کی. ہم نے ہمارا کام نہیں کیا, ہم نے دعوت نہیں پھیلائی, نہ ہی کسی کو تلوار کے بل پہ مذہب قبول کرنے پہ مجبور کیا. کچھ سال بعد کروسیڈرز آتے ہیں and they wipe out all the Muslims. ایک مسلمان بھی اوپنلی آزان نہیں دے سکتا تھا اس وقت. ہم نے ہمارا کام نہیں کیا, ہم نے ہمارا پیغام نہیں پھیلایا. ہم مسلمانوں نے یہ عرب لینڈ جو ہے اس کے اوپر تقریباً 14 سال سے ہم حکومت کر رہے ہیں. ہم مسلمان کچھ سال کے لیے یورپینز آئے, برٹشرز آئے, کچھ سال کے لیے فرینچ آئے, لیکن اوور آل وی ہیو رولڈ دا عرب لینڈ فار دا پاسٹ 1400 years. لیکن آج بھی 14 ملین یعنی 1.4 کروڑ عرب ہے جو کرسچنز ہیں, دے کاپٹک کرسچنز. عیسائی ہے جنریشن سے جنریشن سے 14 ملین, 140 لاکھ, 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ہے جو کرسچن ہے. یہ 1 کروڑ 40 لاکھ عرب 14 ملین کرسچنز ان لوگ شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر عرب چاہتے تھے تو ہر غیر عرب کو مسلمان بنا سکتے تھے. ہم مسلمانوں نے انڈیا پہ 1000 سال تقریباً حکومت کی, مغلز. اگر ہم چاہتے تو ہر غیر مسلمان کو تلوار کے زور پہ اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں کیا. آج ہندوستان میں 80% تقریباً غیر مسلمان ہیں. یہ 80% غیر مسلمان شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آج جو ملک جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ انڈونیشیا, 20 کروڑ سے زیادہ. کون سی مسلم آرمی انڈونیشیا گئی تھی؟ کون سی آرمی ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں؟ کون سی آرمی ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی؟ کون سا سارڈ؟ وچ سارڈ؟ اٹ از سارڈ آف دا انٹلیکٹ. جو تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ امن کی تلوار, وہ اسلام کی تلوار. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرنٹ میڈیا ہم مسلمان اسے دعوت کے میدان میں بہت کم استعمال کرتے ہیں. کرسچن مشنری کو آپ دیکھیں گے, کئی مثال ہے تو کس طریقے سے وہ میڈیا کو استعمال کرتے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے. اور ایک مثال ہے کہ ایک کرسچن مشنری ان لوگ چھاپتے ہیں ایک 4 کلر پوسٹر یہاں موجود ہے میرے پاس, اور وہ عربی میں ہے. اسے پڑھیں گے تو لکھا ہے, کس کو پڑھنے بولیں گے تو پڑھیں گے کہ اللہ محمد. اور میں نے یہ پوسٹر کو کئی بار عربوں سے پوچھا کیا لکھا ہے, تو عرب کہیں گے اللہ محمد. میں کہتا ہوں غور سے پڑھو, وہ کہیں گے اللہ محمد. غور سے پڑھو, ایک دم صاف ہے اللہ محمد, لیکن حقیقت میں لکھا ہے اللہ محبہ, گاڈ از لو. وہ کوٹیشن ہے فرسٹ ایپسٹل آف جان chapter 4:16 کا. God is love and whoever dwelt in love dwelt in him. ایک دم اچھا 4 کلر پوسٹر. دوسرا پڑھیں گے تو کیا لکھا ربنا, تو امیڈیٹلی اپنے دماغ میں آئے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وابانا our Father who art in heaven hallowed be thy name. So this is called deceit. یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو غلط فہمی کے ذریعے انہیں کرسچینٹی میں کرسچینٹی قریب لیا ہے. دس از کالڈ ڈیسیٹ ان کرسچین ایوانجلزم.
اور ہم مسلمان کوئی بھی چیز عربی میں دیکھتے ہیں تو چم کے اندر کسی میں رکھتے ہیں. اور ایک مثال ہے, ہمارے ادارے میں ایک عالم تھا, تو مجھے ایک پوسٹ سے ایک کیلنڈر آیا تھا, بیوٹیفل کیلیگرافی عربک میں. تو عالم مجھ سے پوچھتا ہے کہ ذاکر بھائی مجھے ملیں گا کیا؟ میں نے کیوں چاہتے ہیں؟ بہت اچھا عربک کیلیگرافی, میں چاہتا ہوں کیا میں میرے گھر میں رکھوں. تو میں اسے دیتا ہوں, وہ گھر میں رکھتے ہیں. ایک ہفتے بعد میں پوچھتا ہوں وہ کیلنڈر کدھر ہے؟ وہ میرے گھر میں ذاکر بھائی. میں لے کے آؤں. میں بولا کیوں؟ میرا لے کے آؤ. وہ کیلنڈر ایکچولی عربی میں تھا ورسز آف دا بائبل. وہ عربی عالم جو عربی جانتا ہے وہ اپنے گھر میں رکھ رہا ہے, ٹنگا رہا ہے. تو ہم مسلمان کوئی بھی چیز عربی میں دیکھتے سمجھتے اللہ کا کلام ہے, چومتے, کسی میں رکھتے, دل کے قریب رکھتے, اوپر رکھتے. اٹ از اے اسنیک ان دا ہاؤس. تو افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کو بیوقوف آرام سے بنایا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے کرسچین مشنریز دے یو ڈیفیٹ ان کرسچین ایوانجلزم. دھوکے کے ذریعے اپنا دین پھیلا رہے ہیں. اگر آپ نے نام سنا ہے شیخ احمد دیدات کا, جس سے متاثر ہوا الحمدللہ, انہوں نے ڈیبیٹ کیا تھا جمی سویگاٹ کے ساتھ. جمی سویگاٹ ایک کرسچین مشنری یو ایس اے کے تھے. ان کا بجٹ, ان کا آرگنائزیشن کا بجٹ تھا ایوری ڈے $1 ملین, جسٹ ٹو کیپ اٹ ابو واٹر. $1 ملین مطلب 7 کروڑ ہو گیا ابھی نا آپ لوگ کا, پاکستانی 7 کروڑ کے اوپر. ہر روز اونلی ٹو کیپ اٹ ابو واٹر, خالی زندہ رہنے کے لیے $1 ملین ایوری ڈے. ہز اینوئل بجٹ مور دین $400 ملین. میں کوئی بھی اسلامک دعوتی ادارہ جانتا ہی نہیں جس کا مہینے کا بجٹ $1 ملین ہے. ایک دن کا تو چھوڑو, میں دنیا بھر گھما الحمدللہ. میں کوئی بھی مسلم ادارے کو نہیں جانتا ہوں جو دعوتی ادارہ, چیریٹی ریلیف والے شاید ہو, دعوتی ادارہ جس کا بجٹ $1 ملین منتھ بھی ہو. اور کرسچین مشنریز دے ایکسپرٹ, دے ٹرینڈ. ہم مسلمان وی آر وے بیہائنڈ ان دعویٰ, وے بیہائنڈ ان مارکیٹنگ. یہ کرسچین مشنری کی جو آرگنائزیشن ہے, دے ٹرین پیپل ہاؤ ٹو ڈو پبلک اسپیکنگ. میں کوئی مسلم ادارے کو نہیں جانتا ہوں جہاں وہ ٹرین کرتے ہاؤ ٹو کریٹ ڈائز. جو دعویٰ ٹریننگ پروگرام ہمارے مسلمان ادارے میں ہوتے وہ خالی نوٹس ہوتے, نوٹس لاؤ اور جاؤ. دیر از نو ٹریننگ. وی ان IRF الحمدللہ وی ٹرین دعاتس ان ہاؤ ٹو ڈو پبلک اسپیکنگ. آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان پبلک اسپیکنگ کر رہا ہے, اس کا میٹر جو ہے, اس کا کنٹینٹ ہے, اٹ کیریز اونلی 7% مارکس. 7% صرف اس کا ویٹیج ہے. 93% از دا پبلک اسپیکنگ اسکلس. کس طریقے سے ماڈولیٹ کر رہا ہے اپنی آواز کو, کس طریقے سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے, کس طریقے سے جیسچرز ہے, ہاؤ ڈز ہی اسٹینڈ, ہاؤ ڈز ہی یوز اے مائکرو فون. یہ سب ملا کے 93% از دا پبلک اسپیکنگ اسکلس. 7% ہے صرف کنٹینٹ پہ. انفارچونیٹلی ہمارے مسلم اداروں میں یہ ٹریننگ نہیں ہوتی. کرسچین مشنریز دے آر ٹرینڈ. We Muslims are very backward as far as dawah is concerned. حالانکہ ہمارا مذہب is a مذہب of dais. But we aren't doing our job. آپ جب دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر, پرنٹ میڈیا ہے, ایک ایکچوئل پبلک لیکچرز, آپ دیکھیں گے ویب سائٹس پہ. جب ویب سائٹ شروع ہوا تھا انٹرنیٹ, ہم مسلمان بہت پیچھے تھے, ہارڈلی یو کوڈ سی مسلم ویب سائٹس. ابھی الحمدللہ کئی سینکڑوں ہزاروں ویب سائٹ شروع ہو گئے. لیکن پھر بھی آپ جب چیک کریں گے انٹرنیٹ پہ, کئی سائٹس جو اسلام کے خلاف ہے, اور ان کے نام ہیں ندائے امید, کال فار ہوپ, سمجھیں گے مسلم سائٹ ہے, اور دار النجات, ہوم فار سیلویشن. پریزیڈنٹ کون ہے؟ سلطان. کون سلطان؟ سلطان پال. So they are trying to catch fish.
اور اگر آپ اسلام کے خلاف کچھ جاننا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ٹائپ کرو, آپ کو کتنے آن دا اسپاٹ مل جائیں گے. قرآن میں سو کال ایلیجڈ گرامیٹیکل ایررز, قرآن میں سائنٹیفک کانٹرڈکشن ہے نہیں ایلیگیشن. لیکن اگر آپ یہ ایلیگیشن کس کو دکھائیں گے, سائنٹیفک کانٹرڈکشن کوئی عالم کو دکھائیں گے, اکثر اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. تو ابھی اسلام کے خلاف کسی کو جاننا ہے تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بٹن دباؤ آپ کو مل جائے گا. اور ہم مسلمان اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. جواب تو سب ہے الحمدللہ, قرآن مجید میں سب جواب ہے, حدیث میں جواب ہے, لیکن ہم قرآن مجید کو سمجھ کے کہاں پڑھتے ہیں. اور جب کمپیئر کریں گے ہم ویڈیو میڈیا سے, سیٹلائٹ چینل جو آج کی تاریخ میں میرے حساب سے سب سے پاورفل میڈیا ہے, جو سیٹلائٹ چینل ہے, اٹ از دا موسٹ پاورفل میڈیا اینڈ اٹ کین ریچ دا میکسیمم پیپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ. آج کی ٹیلی ویژن میڈیا کہتی ہے دیر آر تقریباً 20,000 سے زیادہ چینل ہیں اینڈ دیر از انویسٹمنٹ آف $400 بلین. $400 بلین کا انویسٹمنٹ ہے ان دس ٹیلی ویژن میڈیا. انفارچونیٹلی اکثر یہ میڈیا مور دین 95% حرام ہے. اور ہم مسلمان دعوتی کام میں اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. ہم مسلمان کنٹری کے بہت سے چینلز ہیں, انٹرٹینمنٹ چینل بہت سے چینل ملیں گے, لیکن دعوتی چینل بہت کم, اور جو ملیں گے بھی وہ کوالٹی نہیں اس کی. آپ کرسچن مشنری کے دیکھیں گے چینلز, سینکڑوں چینل ہے, صرف امریکہ میں 100 سے زیادہ, یورپ میں 100 سے زیادہ, اور پورے جو ورلڈ کے اندر ہے ہنڈریڈز, سینکڑوں چینلز ہے کرسچن مشنری کے. انڈیا میں صرف ڈفرینٹ لینگویجز میں کئی چینل ہے. انڈیا میں ساؤتھ انڈین لینگویجز میں کتنے چینلز ہیں, ہم کمپیئر کر رہی ہیں مسلمان کے چینل فیو لینگویجز میں ہیں. اب انگلی پہ گن سکتے کتنے لینگویجز میں. ٹوٹل ملا کے تقریباً جو میرے علم میں ہے ابھی تقریباً 90 چینلز ہے, اس میں 65 عرب ہے, 65 عربک چینلز ہیں, 65 چینل جو تقریباً عربک چینلز ہیں, اور کچھ تقریباً اردو چینلز ہے 10, انگلش چینل ہے 3, ٹرکش چینل ہے, تقریباً ملا کے 85 to 90 چینلز ہیں. لیکن یہ چینل کا آپ ریچ دیکھیں گے, ویورشپ بہت کم. جتنے عربی چینل ہے 65, چند 4-5 چینل ہوں گے جس کے ریچ 1 ملین کے اوپر, 10 لاکھ کے اوپر ہے, اور میکسیمم 3-4-5 ملین, اس کے اوپر نہیں. If you compare to the other channels, if you see God TV جو کرسچن مشنری کے سب سے زیادہ دیکھنے جانا والا چینل ہے, God TV. It is started from UK and uplinked from Israel. Launch was in 1995 میں. They own 15 satellites. اور جو ان کا بجٹ ہے, ہمارے مسلم چینل کا بجٹ پینٹس. انٹرٹینمنٹ چینل کے عربی چینل ہے, ایک سے بڑھ کر ایک بجٹ ہے, $50 ملین, $60 ملین. کوئی بھی مسلم چینل کا بجٹ میں ہی نہیں جانتا ہوں جس کا ہارڈلی $5 ملین کے اوپر ہے سال کا. ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم ہمارے دین کا پیغام گھروں تک پھیلائیں, اور کتنا بھی غیر مسلمان کوشش کریں گے اس دین کو دبانے کے لیے, انشاءاللہ یہ دین غالب ہوگا. اور جتنا بھی وہ کوشش کریں گے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو میڈیا جو کہہ رہے وار آن ٹیرر, وار فار پیس, اٹس ناٹ وار فار پیس, اٹ از وار آن پیس, اٹ از وار آن دا ریلیجن آف پیس. وہ جنگ کر رہے ہیں مذہب اسلام پر, اور جتنا بھی وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ کہتے مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان نے پلان کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پلان کیا, اور اللہ سبحانہ سب سے بہترین پلانر ہے. ہی از دا بیسٹ آف پلانر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں الون, یو ایس اے میں الون 10 مہینے میں 9/11 کے بعد تقریباً 32,000 32,000 امریکنوں نے اسلام قبول کیا. اور 9/11 کے بعد یورپ میں یون ریڈلی کے حساب سے ان اے اسپین آف 9 months 20,000 یورپین لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب دنیا میں اسلام ہے. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یو ایس اے میں اسلام, سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں اسلام. تو میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں 2/3 2/3 حصہ 2/3 دے آر وومن. امریکہ میں جو لوگ ایکسپٹ کر رہے اسلام 2/3 آف دیم آر وومن. یورپ میں جو لوگ اسلام ایکسپٹ کر رہے 2/3 آر وومن. اگر اسلام خواتین کے خلاف ہے تو یورپ میں لیڈیز غیر مسلمان خواتین اسلام کو کیوں قبول کر رہے؟ امریکہ میں غیر مسلمان خواتین اسلام کو کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں خواتین کو حقوق ملتے ہیں. اسلام ہیز دا سولوشن ٹو دا پرابلم آف وومن کائنڈ. اسلام ہیز دا سولوشن ٹو دا پرابلم آف وومن کائنڈ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 3 جگہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا دین حق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دوسرے مذاہب پہ غالب ہو. سو دیٹ اٹ ول سپرسیڈ اوور آل ادر ازمز, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو. اسلام از ڈسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل. اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوگا. 2 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ قَلِيلٌ مُشْرِكُونَ, کتنا بھی مشرک چاہے پھر بھی, کتنا بھی مشرک نہ چاہے پھر بھی انشاءاللہ اسلام باقی مذاہب پہ غالب ہوگا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور enough is Allah as a witness. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادہ کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے اور ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ does not require you and me the rubbish that we are. اللہ کو دین پھیلانے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں to make hay while the sun is shining. Do a prophet job and earn a prophet's reward. پیغمبروں کا کام کرو اور انشاءاللہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. اگر ہم سوچے, اگر میں سوچنے لگوں کہ میں دعویٰ نہیں کروں گا تو اسلام نہیں پھیلوں گا, سب سے بڑا بیوقوف ہوں میں. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس قرآن مجید میں, کیا یہ دین باقی مذاہب پہ غالب ہوگا. تو اسی لیے ہم مسلمان, ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمارے دین کا پیغام دعوت غیر مسلمان میں کرے, اور جو غلط فہمی میڈیا پھیلا رہی ہے اسے ہم کوشش کریں کہ اس غلط فہمی کو دور کرے اور دین کا سچا پیغام پھیلائے. I would like to end the talk with the quotation of Dr. Adam Pearson. Adam Pearson says that people worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs. They fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. Adam Pearson کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ کو فکر ہے کہ ایک دن عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیر بم لگے گا, وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامک بم, امن کا بم, دا بم آف پیس گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جو پروگرام کا بہترین پارٹ ہے, بیکاز اٹ از اے ڈائلاگ, 2 طرفہ کنورزیشن, اٹس ناٹ ون وے ٹریفک. تو اگر آپ لوگ میں سے کسی کو سوال ہے
اور دھیان میں رکھیے کہ سوال شوڈ بی آن دا ٹاپک میڈیا اینڈ اسلام وار اور پیس اور ریگارڈنگ کمپیریٹیو ریلیجن. کوئی فقہی سوال ہے وہ آپ دوسرے کی سے پوچھ سکتے. مائی اسپیشلٹی از اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن. تو ذرا والنٹیئر ود دا مائکرو فون. اگر جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ ریز کیجیے, انشاءاللہ مائکرو فون آپ تک پہنچ جائے گا. Allah says, the summary is, Allah is not giving pain to any human being beyond the limit. Then why that people are doing suicides? سوسائڈ کرنا اسلام میں حرام ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195, that do not make your own hand the cause of your destruction. اپنے خود کے ہاتھ سے اپنے موت کا ذریعہ مت بنے. تو سوسائڈ کرنا حرام ہے. تو لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پوائنٹ نمبر 1 وہ اللہ تعالیٰ خدا کے پیغام پہ نہیں عمل کرتے. کیونکہ جب یہ آپ دیکھیں گے, جب یہ آیت جو ہے, یہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ڈز ناٹ لے آن اینی پرسن اے برڈن گریٹر دین ہی کین بے. اس کے بعد پھر سے دعا آتی ہے کیا, او لارڈ ربنا لے ناٹ آن اس اے برڈن گریٹر دین وی کین بے. تو یہ کانٹرڈکٹری ہے. آیت کے پہلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے تاکہ اسے اٹھا نہ سکے. اس کے بعد فوراً ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا بوجھ مت ڈال, اتنا بوجھ جو میں اٹھا نہیں سکوں. تو یہ کانٹرڈکٹری ہے نا. تو اس کے اندر کیا سیکریٹ ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں, اتنا بوجھ جو اٹھا نہ سکے. جب دعا کیوں کرتے ہیں ہم, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈال, ہم اپنے آپ پہ بوجھ ڈال رہے. آپ سمجھ رہے؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ ڈال رہے, ہم اللہ کے پیغام سے دور جا رہے. وی آر گوئنگ اوے فرام دا گائیڈنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ہم اپنے پیر پہ کھلاڑی مارے. وی آر ڈگنگ آور اون گریس. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا اٹھا نہ سکے. پھر بھی کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ وی آر ڈیویٹنگ اوے فرام ہز گائیڈنس. ہم اپنے آپ اپنے خود کے پیر پہ کلاڑی مار رہے. وی آر ڈگنگ آور اون گریس. تو ہم ایسے حرکات کرتے ہیں جو دین سے دور ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال تو کئی ہے. ایک مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ربا حرام ہے. ہم دیکھتے ہیں آج جو فائنینشیل کرائسس جو ہے 2 سال پہلے ابھی بھی چل رہے ہیں, اٹ از بیکاز آف ربا, بیکاز آف انٹرسٹ. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے انٹرسٹ حرام ہے. اب انٹرسٹ لیتے پھر اتنا نقصان کرتے کہ کتنے لوگ نے سوسائڈ کیا. اکثر لوگ نے سوسائڈ کیا, وہ ملینئرز ایٹ ون ٹائم, کروڑپتی تھے. وہ انٹرسٹ کے چکر میں پھنس گئے, پھر سوسائڈ کیا. امریکہ میں, دنیا بھر میں. تو دس از ون ایگزامپل کہ ہم اپنے آپ پہ خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں. ہم خود وی آر ڈگنگ آن کیس. Hope that answers the question. You mentioned that the message of Islam is 100% content based. Its content is 100%. Why then is there a need through media to disseminate that information when if we adopt that content, we can be the best examples? So I mean, when we talk about the spread of Islam in Indonesia and Malaysia, it happened because the people that they were interacting with, the indigenous people, were exemplary in their following of Islam, in their adoption of that content. So where does the role of media come then? I mean, when we can all be individually very strong media agents ourselves by adopting the content. اگر ہم مسلمان آج سب لوگ قرآن حدیث کے قریب ہے تو میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ میڈیا کا رول اتنا امپورٹنٹ نہیں, لیکن ہم قریب کدھر ہے؟ ہم اسلام کے دور ہے. اکثر مسلمان اسلام سے دور ہے. ہمارے جو حالات آج ہے دنیا میں کیوں ہیں؟ اس وقت جس وقت کہا جاتا تھا یوم الجاہلیہ, ڈیز آف ایگنورنس, اس وقت الحمدللہ قرآن کے ذریعے the Arabs became the torch bearer, کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے قریب تھے. آج ہم قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے. تو جو حالات ہمارے ہیں وہ کیونکہ ہم قرآن حدیث سے دور ہے. ہم اگر قرآن حدیث کے نزدیک ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آفت جو آج کی دنیا میں نہیں آئیں گی. اور ون آف دا ریزن از دا میڈیا. ہم مسلمان دوسرے میڈیا سے متاثر ہو کے دور جا رہے. اس وقت صحابہ کے دور میں نہ ٹیلی ویژن تھا نہ ریڈیو تھا. آج یہ میڈیا جب آ گیا ہے تو ہم عام مسلمان اس سے متاثر ہو رہے. تو ہمارا فرض یہ ہے
کہ ہم صحیح میڈیا پیش کریں اور مسلمان کے علاوہ غیر مسلمان تک پیغام پہنچائے. آج آپ دیکھیں گے تو اکثر مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے، بہت کچھ لوگ جو ہے. تو اسی لیے ہمیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے یہ میڈیا جو پاورفل ویپن ہے اس کا استعمال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف پیغام پھیلا رہے اسے صحیح کریں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے دس از دا ہولی منتھ آف رمضان اور سارے مسلم جو ہے وہ وی آر ٹینڈس ٹو ڈو دا گڈ ڈیڈس فار دا سیک آف ثواب اور یہ سب. تو جیسے کہ ابھی ایک دوست نے بتایا کہ ہر جگہ پہ ڈیزاسٹرز ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، اور کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو کہ دے آر پیورلی نان مسلمس. تو اف ان دا ہولی منتھ آف رمضان اگر ہم ان کی کسی طرح سے مدد کرتے ہیں تو فار دا سیک کہ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کسی پیسے سے یا کسی طرح سے، تو واٹ از دا اسلام میں اس کا کیا ہے؟ مطلب وہ تو نان مسلمز ہیں اور وہ چلیں گے بھی اس پہ ہی، تو کیا ہمیں اس کا ثواب ہے اور ہم پرمیٹڈ ہیں؟ اگر ہم کوئی غیر مسلمان کی مدد کرتے ہیں، فلڈ آ رہے، کلامٹی آ رہے، مدد کرتے ہیں، تو اس میں اسلامک ویو پوائنٹ کیا ہے؟ اسلامک ویو پوائنٹ کہ کوئی بھی انسان کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، اور قرآن میں صاف طور پہ لکھا گیا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان دوسرے کوئی انسان کا قتل کرتا ہے، صرف قتل کے بدلے قتل، یا جو انسان اس زمین پہ فساد پھیلا کر رہا ہے، یہ دو کے علاوہ if anyone kills any other human being unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. گویا کہ ایسے یہ سارے انسانیت کا قتل کیا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے وہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے. یہاں مسلمان اور غیر مسلمان نہیں لکھا ہے. تو اگر آپ ایک بھی انسان کی جان بچاتے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اور اگر وہ معصوم ہے تو گویا کہ آپ ساری انسانیت کی جان بچا رہے. تو انسان کو مدد کرنا اچھی بات ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلمان ہو، اچھی بات ہے. Assalamu alaikum, Dr. Saab. My name is Faiza Daud and I'm a journalist by profession. My question pertains to the topic today. And my question is that given the importance of media and how most of the Western media is used to malign Muslims and to give Islam a bad name, how important do you think it is to train our children and our future generations to take up news and current affairs as a proper profession? Thank you. اس نے بہت اہم سوال پوچھا کہ جب میڈیا کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہمارے جنریشن کو، مسلمانوں کو ٹرین کریں اس میڈیا میں، جرنلزم میں، ٹیک اٹ ایز اے پروفیشن. اینڈ آئی فیل اٹس ویری امپورٹنٹ. دیٹ از دا ریزن ہمارے اسکول میں جو اسلام انٹرنیشنل اسکول ہے اس کا نیکسٹ اسٹیج وی آر پلاننگ ٹو ہیو انڈر گریجویٹس. ون آف دا گریجویشن آئی فیل از میڈیا. One is Adai, one is Islamic Studies, third is Media, BMA, Mass Media, Bachelor of Mass Media, BMM, then Master of Mass Media, and as well as the Business Administration and BA. These are the 5 fields I feel is important as far as Dawah is concerned, and one of them is media, that we should train our Muslims to be expert in the media, but while training, آپ کون سی ٹریننگ دیتے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب ویسٹرن ٹائپ کی ٹریننگ دیں گے تو ٹرین ہو کے ویسٹرن نہیں بنے گا. ہمیں تجھے ٹریننگ دینا چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو پہلے وی ہیو ٹو کریٹ کالجز which teach the right type of media. If you train in the normal Western media, you can come out Islamic, not that you cannot. I have been trained in a convent school and I'm Dai, mashallah. But the chances are less. So you have to train in such a way, talking about the values of Quran and Sahih Hadith. Hamari planning hai inshallah. In the next few years when our first batch passes, we have a school, Islamic National School. We have plans of opening schools. Besides, we have in Bombay, we have even in Chennai. Plans hai other parts of the world, Dubai mein shuru karne ka shortly within a few years, and even inshallah if Allah wills in Dhaka, and inshallah Allah wills inshallah even in Lahore. We have plans to open schools, Islamic International School, and there in the next stage that we have after the school, we even have courses of undergraduation, inshallah, and then post-graduation also. And one of the important factors, graduation, I feel, is the mass media. Journalism, print media, television media, etc. And in light of Quran and Sunnah is very important. Many a time we do things which are unconventional.
इसीलिए जो मेरा शौक था, जब मैं ग्रैमी अवार्ड देखता था, जब ग्रैमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड, हराम है, बट द टेक्निकल एक्सपर्टाइज दैट दे हैव इज फिनोमिनल. तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक प्रोग्राम मुंबई में करूं, एक सिर्फ, जो भी खर्चा हो इंशाल्लाह एक करके दुनिया को दिखाऊं कि मुसलमान भी कर सकता है. तो इस पैशन के साथ 2007 में हमने कॉन्फ्रेंस किया, पीस कॉन्फ्रेंस, जो आपने शायद देखा होगा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह it was the largest Islamic conference in the Islamic world history. In 1400 years, the conference था, इंग्लिश में था. एक तो हो गया, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, बट इतना सक्सेस हुआ कि हम बोले और एक करेंगे. तो सेकेंड कॉन्फ्रेंस किया उर्दू में 2008 में. थर्ड हमने किया था जस्ट चंद महीने पहले, नवंबर 2009 में, इंग्लिश में. इन द लास्ट कॉन्फ्रेंस वी ब्रोक many records, माशाअल्लाह. Live in the ground of 35 acres, we had more than 35 cameras. There's no religious lecture in the world. Leave aside lecture, no political lecture also. With 35 cameras linked together with 20 Jimmy Jeeps, which having Akhila crane, which having the best of cameras. And total for the conference, there were 70 cameras used together. It was a record by itself. The stage that we had was a phenomenal stage, about 12,500 square feet, mashallah. You know what the film fair of Bollywood mein jo hota hai, they were put to shame, alhamdulillah. And they were shocked. And a capacity of more than 1 million people, 10 lakh log ke upar in the 10 days stay. Last day pe there were 3 lakh. 3 lakh matlab 3 lakh actually, yeah. वो political rally में 10,000 आते बोलते 10 lakh आ गए. I'm talking about 3 lakh actually, which if you see, 3 lakh looks like 3 million. So with this technology, etc., showing it can be done halal. And there were more than 25% non-Muslims. And the media covered it, alhamdulillah. So what we Muslims also, mashallah, if we know how to do it, with the technology, with halal. And initially when we had the Islamic speakers, we used to wonder, what is this channel, what is this promo, what is, what is this, should we do makeup or not? Take makeup for ladies is different, makeup for coming on the channel is different. So the thing is that there's something like professionalism. So what we did, we studied the entertainment channels, the top in the world, whether it be Star TV, whether it be all the top channels, we studied. And we studied that why there is viewership more on that. So what is haram, we keep it aside, what halal we take. We, mashallah, have the best of camera. The camera that we own in Peace TV, no channel in the world has. We have a camera called F23, which is high definition 444, which is costing more than $500,000. Not that we have more money. Our budget is very small compared to the others. But technologies, to be technically qualified is very important. How well you handle it. So what we do with a shoestring budget, mashallah. Therefore when I go anywhere out, I am always in disagreement with whether I go to America, whether I go to UK, when I am there with the media people, I feel like guiding, but I should not because I am the guest. Even here when I came, I was trying to do what I could. Because we feel that the quality is very important. And we had a program in Wembley Arena, in Sheffield and Birmingham. And because of the popularity of the channel, of the self, the new government came, they excluded me. But alhamdulillah, not that if I cannot go to UK, Dawah will stop. But we won't take it sitting, inshallah. So everything is, we should be an expertise in that field. So they don't know who, they thought they're dealing with an Indian, So they don't know the metal that we made of, alhamdulillah. So we've had the best of team. So a person should be specialized in the field, what he does. I believe, kam karo, lekin acha, expert karo. Either do something unique or the best, two things. Do in life, do something unique, but naturally on the lines of Quran Sunnah, and do the best. Either one of the two. Many times start unique and make the unique the best, that's the best, alhamdulillah. Hope that answers the question. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.